نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تشرب الخمر، خمر شراب مت پی۔ خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل، خمر خمرہ سے ہے، پردہ دوپٹہ کپڑا جو سر پہ عورتیں ڈھانپتی ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، قرآن میں اللہ نے کہا اپنے دوپٹے کو اپنے چہروں پر اپنے سینوں پر ڈال لو۔ تو یہاں پر خمرہ جو ہے یہ ڈھانپنے والی چیز کے لیے آتا ہے۔ خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ شراب کو عربی زبان میں شراب نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو خمر کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں شراب کہتے ہیں۔ اس کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خمر کو خمر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ڈھانپ دیتی ہے انسان کی عقل کو اور اس سے ایسے کام کرواتی ہے جس پر بعد میں وہ افسوس کرتا ہے اور اس کے نقصان کی بعض اوقات بھرپائی بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرب الخمر، شراب مت پی، فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے۔ معلوم یہ کہ ایک معمولی برائی نہیں ہے جس کا نقصان، جس کی خرابی، جس کا ضرر محدود ہو، بلکہ جتنے بھی شرور ہیں وہ سارے شر ان کے لیے شراب چابی کا کام کر دیتی ہے۔ یہ بہت ہی لطیف انداز میں ایک بہت بڑی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا تھا، یعنی آپ کو صفت دی تھی کہ آپ جامع باتیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی تھی کہ آپ کم الفاظ میں بہت بڑی بات بیان کریں۔ آپ نے فرمایا شراب مت پی، اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے۔ سارے انسان کے اندر برائیاں عام حالات میں چھپی رہتی ہیں، گویا کہ ان کو تالا لگائے رکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر شر کا مادہ ہوتا ہے، وہ برائیاں کر سکتا ہے۔ گالی اس کو معلوم ہے، جھگڑا اس کو معلوم ہے، بے حیائی، زنا وغیرہ سب اس کو معلوم ہے، لیکن اخلاقی اور سماجی دباؤ کی وجہ سے انسان ان برائیوں سے رکا رہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کے ڈر کی وجہ سے، بعض اوقات اپنی عزت بچانے کے لیے، بعض اوقات سماج کے دباؤ کی وجہ سے، سماج میں لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے بھی رکا رہتا ہے۔ شراب اس احساس کو ختم کر دیتی ہے، شراب اس شرم کو انسان سے نکال دیتی ہے، شراب اس ڈر کو انسان کے دل سے ہٹا دیتی ہے۔ لہٰذا جب شراب انسان پی لیتا ہے تو اب وہ شرم و حیا اس کے اندر نہیں رہتی ہے، اب وہ سوچ اس کے اندر نہیں رہتی ہے، اب وہ ہر ایسا کام کرتا ہے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ شراب اس کے لیے چابی بن جاتی ہے کہ اس کا تالا کھول دیتی ہے اور اندر کا جو چھپا ہوا شیطان تھا وہ باہر نکلتا ہے، اندر کا جو چھپا ہوا جانور تھا وہ باہر نکل آتا ہے۔ اس اعتبار سے شراب ایک بہت بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں، کتنے لوگ زناکاری کرتے ہیں، مار پیٹ کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، کچھ مرڈر کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، اس سے پہلے شراب پینی پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات میں انسان یہ برے کام نہیں کر سکتا ہے، اس کا ضمیر، اس کا دل اس کو روکتا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آدمی شراب پی لیتا ہے، اس کے وہ احساسات جو اس کو ٹوکتے ہیں، الا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ انسان کو جو اندر کا دل اس کا ٹوکتا ہے تو غلط کر رہا ہے، مت کر ایسا، جو روکنے والی طاقت ہوتی ہے وہ بندھن انسان کا ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کا اندر سے جو حیوان ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا شراب ایک بہت بری چیز ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ آدمی نشے میں کہیں پڑا رہے، وہ آدمی نشے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ آدمی گاڑی چلاتا ہے اور راستے پر سے لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، سوئے ہوئے راستے پہ، فٹ پاتھ پہ لوگ ہیں، غریب ہیں، بے گھر لوگ ہیں، رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر سے گاڑیاں چلا دیتا ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، کتنے زنا کے کیس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے قتل، غصے، جھگڑے بار میں یا راستوں میں یا گھروں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ایک ایسی برائی ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے، اور دینی سطح پر اسلام نے آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کا خاتمہ کرنے کا بیج بو دیا اور اس کو ٹوٹلی حرام کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو بس نظریاتی سطح پر بتایا جائے کہ ایسا مت کرو، اچھا نہیں، اسلامی معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ختم کر دیا۔ مرحلوں میں شراب کے بارے میں احکام ایک کے بعد ایک آئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شراب حرام،
فہل انتم منتہون، اب رکو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر صحابہ اتنے دیندار بن چکے تھے کہ ان کو شرابیں بہت مرغوب اور محبوب تھیں، سالوں سال وہ صدیوں کی شرابوں کو سنبھال کے رکھتے تھے، لیکن اللہ کا حکم آتے ہی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، دین نے ان کو شراب چھڑا دی۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید، آخرت کی فکر، دین کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری، یہ مزاج تھا جس نے ان کو شراب چھڑائی۔ اس کے بغیر شراب چھڑانا ایک بہت مشکل کام ہے، لہٰذا معلوم ہی ہوا کہ شراب سارے شرور کے لیے مفتاح، چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس چابی کو ختم کرنا، اس چیز کو روکنا، اس چیز سے لوگوں کو چھڑانا بہت ضروری ہے۔